إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجات کی برابری کے لیے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر اس بی بی کا ہے کہ موت سے لے کر محاسبے تک 100 مقام پر جن کی محبت کام آنے والی ہے. حضور مکرم نے سلمان فارسی سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی. جو میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت رکھے وہ جنت میں فقط نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مل کے صلوات بھیج دیں اور محمد وہ فی الجنت معی. وہ جنت میں فقط نہیں ہوگا، جنت میں میرے ہمراہ ہوگا. لہذا صدیقہ کبریٰ بضعۃ الرسول ہیں، اور جو خود رسول مکرم ہیں وہ سر اللہ فی کل موجود ہیں، سید اسلم ما فی الوجود ہیں، نقطۃ دائرۃ الوجود ہیں، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ہیں. اور جو کچھ حضور ہیں فاطمہ زہرا بضعۃ الرسول ہے، ٹکڑا ہے سلام اللہ علیہ. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقام پر تمہیں کام آئے گی. وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ. ان میں آسان ترین جو موقع ہیں وہ موت کے ہیں. جو مشکل موقع ہیں وہ کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے.
حضور نے فرمایا کہ جو آسان ترین موقع ہیں وہ ہیں الموت، موت، سوال منکر و نکیر، برزخ، والصراط والمحاسبہ، صراط اور حساب کتاب کی منزل۔ تو 100 مقام پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آنے والی ہے، وہ بیوی کے جن کا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا، جو بیوی کی زیارت کے الفاظ اور امتحان اس وقت لیا کہ جب انہیں خلق بھی نہیں کیا یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا۔ سلام اس بیوی پر کہ جو امتحان شدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، وہ اللہ کے جس اللہ نے آپ کو خلق کیا اور امتحان اس وقت لیا قبل ان یخلقک کہ جب کہ ابھی خلق نہیں کیا تھا۔ اس سے اگلا جملہ اور زیادہ گہرائی رکھتا ہے، فوجدک لما امتحنک صابرا، تو وہ امتحان کے جو آپ کی خلقت سے پہلے اللہ نے لیا، اس امتحان میں آپ کو صبر کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہٰذا حواء العالم العقلیہ ہیں، سورۃ النفس الکلیہ، بضعۃ حقیقت المحمدیہ۔ عالم بشری کی حوا زوجہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حواء العالم العقلیہ، عالم عقلی کی حوا زوجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صاحبان فکر و شعور تشریف فرمائے۔ سورۃ النفس الکلیہ حقیقت و بضعۃ المحمدیہ، بضعۃ محمدیہ کی حقیقتیں، بضعۃ حقیقت المحمدیہ۔ چونکہ انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے یہ مجلس عزا ہے، تو لہٰذا بیوی کے باب میں تو جتنی گفتگو ہو جائے وہ گفتگو ہوتی ہی چلی جائے، اور حق مطلب کسی ایک فضیلت کا بھی عطا نہ ہو پائے۔ لیکن ہم اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، جنت البقیع کی ویران قبور، مسمار شدہ قبور، وہ یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق میں ظلم ہوا ہے، لیکن اس سے ظلم کرنے والے ایکسپوز ہوئے۔ اہل بیت علیہ السلام جو وہاں مدفون ہیں، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یعنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس قوت و طاقت سے آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو شان و شوکت ہے وہاں کھڑے ہو کر زیارت امین اللہ پڑھیں اور کہیں السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عباد اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ والزم عداک الحجت مع مالک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ۔ یہ زیارت امین اللہ کے الفاظ جس انداز سے آپ کربلا میں حرم امام حسین میں کہیں، جس قوت سے آپ حرم امام رضا علیہ السلام میں کہیں، اسی شان و شوکت سے جنت البقیع میں قبر امام حسن علیہ السلام اور قبر امام سجاد علیہ السلام اور قبر امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر پر اسی انداز سے اسی کیفیت میں کہیں۔ وہاں قبور کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یا جیسے کسی بھی امام کے حرم میں آپ پڑھیے زیارت جامع کبیرہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم، کہ سلام ان پر کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، جو معدن رسالت ہیں، جہاں پر فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ مختلف الملائکہ مطلب اختلاف، ایک مطلب عربی زبان میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کسی سے ڈس ایگری کریں، وہ اختلاف۔ دوسرا ایک اور اختلاف کا مطلب ہے کہ جہاں ایک عمل مستقل ہو رہا ہو، جیسے قرآن کریم میں ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، تو اختلاف کا لفظ وہاں بھی بولا جاتا ہے عربی میں۔ مختلف الملائکہ، آپ کا گھر وہ ہے کہ جو ملائکہ کی رفت و آمد کا مقام ہے۔ ایک بار ایسا نہیں ہے جیسے دن و رات ہر روز آتے جاتے رہتے ہیں، ویسے ملائکہ آپ کے گھر پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ومہبط الوحی، وحی کے اترنے کا مقام ہے۔ خزان العلم، جہاں علم کا خزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے اس مقام پر۔ تو جیسے زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھیں سامرہ کے حرم میں یا کاظمین شریفین کے حرم میں، اسی شان و شوکت سے، اسی اہتمام کے ساتھ جنت البقیع کی
بظاہر ویران شدہ قبروں کے سامنے پڑھیں، اس لیے کہ قبر کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جہاں بات ہو خود اہل بیت اطہار علیہم السلام کی قبور کے لیے خاص اہتمام ہمیں زیارتوں میں بتلایا گیا ہے. دیکھیں ایک روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بھی ہے، بعض کتابوں میں سرکار ختمی مرتبت کے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہو. اور بالخصوص جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ گناہ گاروں کے لیے حضور سے کہا آپ بات کیجئے ان گناہ گاروں سے، قل آپ بات کیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اور وہ ہیں میرے ہی بندے، وہ میری بندگی سے باہر نہیں نکلے گناہ کرنے کے بعد بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا احساس دلایا ہے. جیسے اگر آپ سے کسی کا اختلاف بھی ہو جائے اور فرض کیجئے کہ کچھ اس نے آپ کے لیے کوئی زیادتی بھی کی ہو، لیکن آپ اس اختلاف کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے، تو آپ کہتے ہیں میرے بھائی کہہ کے اسے مخاطب کرتے ہیں. اس لفظ سے اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا، ابھی تعلق باقی ہے ہمارا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے نفسوں پر زیادتی تو کی ہے لیکن تم میرے ہی بندے ہو، تم کسی اور کی بندگی میں نہیں گئے ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسراف کر لی اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو جائے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کتنے گناہ کو معاف کرے گا؟ 10 گناہ، 50 گناہ، 100 گناہ، 1000 گناہ. یغفر الذنوب جمیعا، اگر سچی توبہ کی ہے تو جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب معاف فرمائے گا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ جو آیت ہے یہ بنص حدیث امام محمد باقر علیہ السلام، اور انہوں نے روایت کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا فرمان علی صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ کیا اس میں بھی حاشیے میں اس حدیث کو لکھا ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب یہ آیت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اور روایت کی اپنے جد مولا علی علیہ السلام سے کہ قرآن میں جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے وہ یہی آیت ہے. اگر قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ امید جس آیت کو پڑھ کے حاصل ہو ایک گناہ گار کو، وہ یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب آپ بات کیجئے، پھر اپنا بندہ کہا، پھر کہا ہرگز رحمت سے مایوس نہ ہونا، پھر کہا کہ میں گناہوں کو معاف کروں گا اور سارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور انہ غفور الرحیم، اور پھر فرمایا کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. یعنی بار بار یہاں رحمت کا ذکر بار بار ایک ہر لفظ کے بعد کیا گیا. قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ. اب اس آیت کو ہم نے آج کی گفتگو میں کیوں عرض کیا ہے جو انہدام جن البقیع سے متعلق ہے؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان کے دل میں بھی ایک امید آئی کہ جو میرا گناہ تھا کیا وہ بھی بخشا جا سکتا ہے، کیا اس کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ کبھی بھی کسی کے لیے بند نہیں کیا، حتیٰ اس مردود و ملعون کے لیے بھی بہرحال ایک راستہ تھا. اور وہ راستہ کیا تھا کہ وہ آیا حضور مکرم کے پاس. میں نے اس کی بعض کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ لکھا ہوا ہے اور انبیاء سے بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ بار بار تکرار بھی ہوا ہو. تو سرکار ختمی مرتبت کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش کی گنجائش ہے؟ تو حضور اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو وہی کہتے تھے جو وہی کہتی تھی. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم آ جاتا تھا وہ کہہ دیتے تھے. اللہ کے حکم کا انتظار کیا حضور مکرم نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ آیا کہ حبیب اس شیطان سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرے. اب آدم تو بظاہر موجود نہیں ہے اس دنیا میں، قبر آدم پر جائے، اس لیے میں نے اس روایت کو پڑھا تھا. پہنچ رہی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، قبر آدم علیہ السلام پر جائے اور وہاں پر سجدہ کر لے. اچھا یہ بھی جو سجدہ ہے یہ قبر کو سجدہ نہیں ہو رہا، ویسے عام قبور پر سجدہ جائز نہیں ہے اس طرح سے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو بھی آدم کو سجدہ تھوڑی تھا، حکم خدا سے آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا. آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے سجدہ کرتے ہیں تو قبلے کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف رک کر کے. ویسے آدم علیہ السلام کی طرف رک کر کے سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا تاکہ تعظیم حضرت آدم علیہ السلام ہو. خلیفۃ اللہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو. تو اگر قبر آدم کو سجدہ کرو اسی نیت سے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ، لیکن اس وقت شیطان کے لیے قبر آدم علیہ السلام کو قبلہ گاہ بنایا گیا. تو بعض واقعات میں اس طرح سے بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جانے بھی لگا اور درمیان میں کوئی بہت بڑے صاحب ملے اسے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تمہیں شرم نہیں آتی کہ
جو شیطان کو بھی شرم دلا دے وہ کتنے بڑے صاحب ہوں کہ تم نے آدم کو تو سجدہ نہیں کیا تھا، اب قبر آدم پہ جاؤ گے اور جھک جاؤ گے وہاں پر، یہ کون سا کام کر رہے ہو؟ تو وہ پلٹ آیا، نہیں کہ اس نے حضرت آدم السلام کی قبر کی تعظیم نہیں کی. پتہ چلا قبروں کی تعظیم نہ کرنا، بلکہ جملہ اپنا اور اضافہ کر دوں کہ اس میں اولیاء اللہ کی قبور کی تعظیم نہ کرنا یہ ابلیسیت ہے، اور اولیاء اللہ کی قبور کی تعظیم کا حکم دینا عین سنت خدا بندی ہے. اندازہ ہو رہی ہے؟ فما احلا اسماءکم واکرم شأنکم واکرم انفسکم. کتنے اہل بیت شیرین ہیں آپ کے نام، اور کتنا کریم ہے آپ کا نفس. اور اسی تسلسل میں زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ ذکرکم فی الذاکرین واسماءکم فی الاجساء واجسادکم فی الاجساد واآثارکم فی الاآثار وقبورکم فی القبور. قبورکم فی القبور. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسماءکم فی الاسماء، تمام ناموں میں آپ کے نام ہے. اس کی گہرائی کبھی اور عرض کروں گا. اس کا سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام ناموں میں بہترین نام آپ کے نام ہے. لفظ بہترین ویسے یہاں پر ہے نہیں، لیکن ہم محذوف سمجھتے ہوئے اس کو ہم سادہ ترجمہ کرتے ہیں، تمام ناموں بہترین نام آپ کے نام. یہ ترجمہ بھی غلط نہیں، لیکن یہ ایک کلیئر ہے. اسماءکم فی الاسماء، جتنے بھی نام ان سب میں آپ ہی کے نام ہیں. اسماءکم فی الاسماء واجسادکم فی الاجساد، جتنے اجساد ہیں ان تمام میں آپ کے جسد ہے، آپ کے جسد بہترین ہے اگر میں سادہ ترجمہ کر کے آگے بڑھوں. وآثارکم فی الاثار، تمام آثار میں آپ کے آثار بہترین ہیں. ذکرکم فی الذاکرین، ہر ذکر میں آپ کا ذکر ہے، یا ہر ذکر میں آپ کا ذکر بہترین ہے. وقبورکم فی القبور، ساری قبروں میں آپ کی قبریں محترم ہیں، قبروں میں آپ کی قبریں محترم ہیں، آپ کی قبروں کا احترام ہے. تو یہ بات تو بہت واضح ہے. وہ اب آہستہ آہستہ دنیا کے لیے واضح ہو گئی اور کھل بھی گئی بات. بالخصوص سوشل میڈیا آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہا ہے. جہاں شر پھیلتا ہے وہاں کچھ اویئرنیس بھی آ جاتی. وہ یہ کہ شیعہ قبروں کی پرستش کرتے ہیں اور شیعہ قبروں کو پوچھتے ہیں. ایسا سب جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر امام کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت مستحب ہے. وہ تو ہم یہاں سے بھی پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد یہاں سے بھی 2 رکعت نماز زیارت پڑھتے ہیں. اور جو قبر امام حسین السلام پہ جاتا ہے زیارت کے لیے وہ تو تقریباً لازمی پڑھتا ہے. وہ جو 2 رکعت نماز زیارت ہے، یہ 2 رکعت نماز زیارت خود اس بات کے لیے اعلان ہے. وہ نماز زیارت آپ قبلے کی طرف رک کر کے پڑھتے ہیں، قبر کی طرف رک کر کے نہیں پڑھتے آپ. وہ نماز پڑھ کے آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ عبادت اس کی نہیں کی جس کی زیارت کی ہے، عبادت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. زیارت حسین کی ہے، عبادت اللہ کی ہے. خود زیارت امام حسین عبادت خدا بندی ہے. جیسے ذکر علی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ذکر علی ابن ابی طالب بندگی پروردگار ہے. علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا علی کی عبادت نہیں ہو رہی، ذکر علی ہو رہا ہے، خدا کی عبادت ہو رہی ہے. قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت امام حسین کی عبادت نہیں، امام حسین کی زیارت ہے، عبادت اللہ کی. یہ زیارت اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے چاہا ہے اپنے بندوں سے کہ اس عمل کو انجام دو. بندگی پروردگار ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. یا وجہ عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ کی تفسیر ہے یہ زیارت. کیا ہے وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں. یا وجہ عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ، تب ہماری بھی شفاعت فرما دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہم اجعل عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. یہ زیارت اس لیے کہ پروردگار تو مجھے دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی آبرو کی وجہ سے عزت عطا فرما. اور جب ہم زیارت کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو خود یہ نماز اس بات کا اظہار ہے کہ قبر کی پرستش نہیں ہو رہی، عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ کے حکم سے اس مقام کی زیارت ہو رہی ہے. بات واضح. اور اس نماز زیارت کے بعد مختصر سی ایک دعا ہے کہ پروردگار اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت لک، پروردگار میں نے نماز پڑھی ہے اور رکوع کیا ہے اور سجدہ کیا ہے تیرے لیے. لأن الصلاۃ والرکوع والسجود لا یکون الا لک، اس لیے کہ نماز پڑھنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا سوائے تیری ذات کے اور کسی کے لیے ہو نہیں سکتا. تو اب یہ جو نماز پڑھی ہے عبادت اللہ کی ہے. اللہم وہاتان رکعتان ہدیۃ منی الی مولاي الحسین، یہ جو 2 رکعتیں یہ ہدیہ ہیں میرے مولا عبداللہ حسین علیہ السلام کی طرف. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. ایک اور مل کے سلوات دیتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، نام اہل بیت اطہار. تو یہ قبور
ائمہ علیہ السلام کی عظمت ہے، بظاہر وہ مسمار شدہ قبریں ہیں لیکن نور الانوار ہے، انوار الہیہ کے اترنے کا مقام ہے وہاں پر، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھر خود نور الہی کا محور و مرکز ہے، جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ ابھی میں نے سورہ صف کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے۔ ارادہ ہے بعض لوگوں کا کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نار تو پھونکوں سے بجھ سکتی ہے، نور کبھی پھونکوں سے بجھ نہیں سکتا۔ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس مختصر سی گفتگو ہے، ماشاءاللہ آپ کی سماعت بیدار ہے۔ میں کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یریدون، یہ پلورل کا صیغہ ہے، یعنی ارادہ ہے کچھ لوگوں کا، ایک جماعت کا، کہ لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں بافواہہم۔ افواہ کو افواہ کیوں کہتے ہیں؟ ہماری اردو زبان میں افواہ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ خبر جو سچی نہ ہو اس کو کہتے ہیں افواہ۔ افواہ کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ عربی زبان میں فاہ یہ دہن کو کہتے ہیں، اور افواہ کا مطلب ہے کہ ایک دہن سے دوسرے دہن سے بات نکلتی گئی جس کی کوئی حقیقت نہ، اس کو کہتے ہیں افواہ۔ صحیح، ان کا ارادہ ہے کہ اپنی افواہ سے نور خدا کو بجھائیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا۔ یہ جو قبور ائمہ بقی کو مسمار کرنے والے نے، یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، درحقیقت اہل بیت سے نہیں۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ آج خود اس مقام پر، وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور، مجلس عزا کا انہداء بجنب البقیع کی مناسبت سے برپا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نور مکمل کیا ہے۔ جہاں تک جس تک جیسے ہدایت پہنچ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہنچائی ہے، اس نور کی ہدایت پہنچ رہی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ اس ذکر میں یہاں پر تشریف فرمائیں، واللہ متم نورہ۔ اور آگے بڑا لطیف ہے، یہ نہیں کہا کہ ان فاسقوں کو یہ بات کتنی بری لگے، واللہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، جو نور خدا کو اپنی افواہ سے بجھائیں گے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو دین حق ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ کے رہے گا۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کے بعد ناگوار کیوں نہ گزرے، تو چاہے کافر برا مانے یا مشرک برا مانے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا نور بھی تمام کر کے رہوں گا، اپنے دین کو غلبہ بھی دے کر رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ صف میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں اپنا نور تمام کر کے رہوں گا۔ اچھا تو اللہ کا نور ہے کیا؟ قرآن ہی سے اگر بات کر لیں تو اللہ کا نور ہے کیا، اور کہاں ہے اللہ کا نور؟ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ نور پہ، جس کا نام ہی سورہ نور ہے۔ آیت نمبر 35 ذہن میں رکھیے گا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ اللہ کا نور ہے۔ میرے ساتھ انوار الہیہ پر ایک مل کا اور صلوات بھیجیں محمد۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو پروردگار کچھ واضح تو ہو کہ زمین و آسمان کا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مثل و نور ہی، اس کے نور کی ایک مثل ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثل ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، لیس کمثلہ شیء، ہر ایک کو یہ آیت یاد ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایک زیر زبر سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے نا معنی میں، تو لیس کمثلہ، مثل اور مثل ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ مثل کا مطلب ہے ذات میں اس جیسا ہونا، مثل میں صفات میں اس جیسا ہونا۔ اس کے نور کی مثل نہیں ہے لیکن مثل ہے، مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثل ہے، مثال اس کی کوئی، اس کی ذات میں کوئی اس کے جیسا نہیں، وہ واجب الوجود ہے، وہ جسم کا محتاج نہیں ہے، وہ نہ زمان رکھتا ہے نہ مکان رکھتا ہے نا، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس نے جن انوار کو، جن ذوات مقدسہ کو اپنا نور بنایا ہے، انہیں اس نے خلق کیا ہے، وہ مخلوق خدا ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، تو اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس کی مثل کیا ہے؟ مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثل ہے۔ مثل و نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی مثل ہے کہ ایک طاق ہو،
طاق اب اتنی مشکل اردو پتہ نہیں آپ کو سمجھ پائے کہ نہ سمجھ پائے، تو پاکستان میں پتہ نہیں طاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے دیوار میں، ایک مقام جہاں پر ایک دیوار کے دوران ایک ایسا مقام بنایا جاتا ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، اس کے نور کی مثل ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ جو چراغ جہاں رکھا ہوا ہے، پھر آیت پڑھتا ہوں، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ، اور وہ جو چراغ بھی رکھا ہوا ہے وہ فانوس میں ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے۔ اللہ کے نور کے مثل کی بات ہو رہی ہے، وہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے، زیتونۃ، جو ہمیشہ دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ مشرقی نہ مغربی، بلکہ صراط مستقیم پر۔ سبحان اللہ، لا شرقیۃ ولا غربی، یکاد زیتھا یضیء، یہ ہمیشہ چراغ اپنی روشنی تمہیں دیتا رہے گا، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ کہ اسے نار روشن نہ بھی کرے، یعنی تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی اپنی روشنی دیتا رہے گا۔ کیوں؟ نور علی نور، اس لیے کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا رہے گا۔ ابھی میں حدیث سناتا ہوں، پہلے آیت سن لیجیے گا، عجب آیت ہے یہ، نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے، اپنی ہدایت نہیں، اپنے نور کی ہدایت، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے یضرب الامثال للناس، انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے سے آگاہ ہے کہ کب کس مثال کو کیسے بیان کرنا ہے۔ اس کی اگلی آیت بھی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اگر موقع ہوا تو میں اس آیت کو بھی پڑھتا ہوں، پہلے یہ جو آیت نمبر 35 ہے اس کے بارے میں حدیث سن لیجیے گا۔ حدیث یہ ہے کہ صالح بن سہل حمدانی یہ آتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ آیت واضح نہیں ہو رہی، یعنی ویسے دیکھا جائے بڑی سمبولک قسم کی آیت ہے، اب اس میں طاق کون ہے، اس میں چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ روشنی دے رہا ہے، چاہے روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی روشنی دیتا رہے گا، کیا مطلب ہے مولا اس کا؟ مولا نے کہا کہ المشکات ہی فاطمہ، جہاں مسئلہ نور الہی کو رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ طاق جہاں چراغ رکھا ہوا ہے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، بڑی لطیف تعبیر ہے، خود یہ نہیں کہا کہ بی بی کو چراغ کہا گیا، نہیں، وہ جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، وہ طاق، یعنی ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، پنجتن کا تعارف یہ ہے کہ وہ در سیدہ پر ہیں، سب بیت سیدہ میں ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، سلام اللہ علیہم اجمعین، واضح ہو رہی بات؟ تو جہاں نور امامت رکھا ہوا ہے وہ المشکات یا فاطمہ۔ پھر امام نے فرمایا کہ المصباح والحسن، وہ طاق چراغ، اس پہ چراغ ہے، وہ چراغ سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، جنت البقیع کا موضوع ذہن میں رہے آپ کے، امام حسن علیہ السلام کی قبر مطہر، اور ایک احتمال یہ ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر۔ اور المصباح فی زجاجۃ، چراغ جو ہے نا جب اسے فانوس میں آپ رکھیں گے تو اس کی روشنی پھیلے گی، ورنہ چراغ کی جو اپنی روشنی ہوتی ہے جب وہ فانوس میں آ جائے تو مزید پھیل جاتی ہے۔ الزجاجہ والحسین، وہ فانوس جس میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے، یعنی چراغ حسنی جس فانوس میں ہے وہ فانوس حسینی ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کا بھی جو ذکر ہے وہ آگے زیادہ بڑھتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے، اس لیے کہ پنجتن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے امام حسین علیہ السلام کا ہے، تو فانوس ہے امام حسین علیہ السلام، اس طاق کا ذکر، اس چراغ کا ذکر سب ہے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ کیا حفظ مراتب کا اہتمام ہے،
قرآن کی اس آیت میں. سبحان اللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا کلام ہو سکتا تھا. کانہا کوکب دری, اور وہ چراغ ایسے روشن ہے جیسے کوکب دری ہو, روشن ترین ستارہ. پھر امام نے کہا اس سے مراد پھر صدیقہ کبریٰ سیدہ کون سلام اللہ علیہا, کہ وہاں سے وہ جو روشنی ہے وہ فاطمہ زہرا کی روشنی ہے سلام اللہ علیہا. اور لا شرقیت ولا غربیہ, امام نے کہا لا یہودیت ولا نصرانیہ, یہ جو روشنی ہے یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. تو اس سے مراد امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ نہ یہ نور یہودیت کی طرف ہے نہ نصرانیت کی طرف ہے بلکہ دین مبین اسلام ہے. یہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, یہ شجرہ مبارکہ نہ ہی مشرقی نہ مغربی. یکاد زیتھا یضیء, غور کیجیے گا, یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار, اگرچہ کہ تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو. یعنی امام نے کہا کہ اگرچہ کہ تم انہیں ظاہری خلافت نہ بھی دو تب بھی اپنے علم کی روشنی تمہیں دیتے رہیں گے. یکاد العلم ینفجر بہا, یہاں سے علم پھوٹتا رہے گا اس کا چشمہ. یعنی چاہے تم انہیں خلافت نہ بھی دو تب بھی یہ اپنا نور تمہیں دیتے رہیں گے. مولا علی علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا, جو آیا اسے سوال جو اس نے پوچھا وہ بتا دیا. جبھی تو بڑے بڑوں نے کہا کہ علی نہ ہونے تو ناراض ہو جاتا. یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. کیوں؟ نور علی نور. امام نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ الامام بعدہ امام, ایک امام کو شہید کر دو گے تو دوسرا امام ہوگا, تو ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا, ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے. طاق ہے, اس میں چراغ ہے, وہ چراغ فانوس میں ہے جو شجر مبارکہ سے روشن ہے, اپنی روشنی دے رہا ہے. اگلی آیت میں کہا, اس آیت کو پڑھ کے میں بات تمام کر رہا ہوں, فی بیوتن, یہ روشنی ایک ایسے گھر میں, فی بیوتن اگرچہ کہ یہاں جمع کا صیغہ ہے, یعنی کچھ گھر ایسے ہیں, فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, کہ اللہ نے اذن دیا ہے کہ وہاں خود اللہ کا ذکر بلند کیا جائے. کچھ گھر ایسے ہیں, فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اسے خاص ناموں سے یاد کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اور ان گھروں کی پہچان یہ ہے کہ وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. اب یہ ایک ایسی پہچان بتلا دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, تسبیح فاطمہ کس گھر سے ملی ہے؟ نماز کے بعد کی تسبیح, نماز کے بعد کی تسبیح جس گھر سے ملی ہے. اچھا, یہ وہ گھر ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انوار کا مرکز و منبع و محور بنایا ہے. اب بیوت کا لفظ کیوں ہے؟ بیت نہیں, بیوت. اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ, یہ کون سے گھر ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور موجود ہے؟ تو حضور نے پہلے جواب دیا, یہ بیوت الانبیاء, یہ انبیاء کے گھر ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور کو رکھا ہے. فقام الیہ فلان, ایک اور صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ھذا البیت منہا, کیا یہ گھر بھی انہی انبیاء کے گھروں جیسا ہے؟ واشار الی بیت علی و فاطمہ, انہوں نے اشارہ کیا علی اور زہرا کے گھر کی طرف. جو صاحب ان کا نام تاریخ میں موجود ہے, میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا. عرض یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ گھر بھی انہی میں سے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر یہ بات جانتے تھے کہ اگر حضور انبیاء کی فضیلت بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی صحابی تو شریک نہیں ہو سکتا. جو شریک ہو سکتے ہیں وہ علی اور اولاد علی ہیں. یہ گھر شریک ہو سکتا ہے ان فضیلتوں میں. تو وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ, انہوں نے مولا علیہ السلام اور بی بی سیدہ سلام علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا؟ یقین جانے کا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ انہی میں سے, فرمایا نعم من افضلها, اور انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر علی بن ابی طالب. ان انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اور کیوں نہ ہو کہ جب خاتم النبیین اس گھر پہ احترام سے رک جائیں اور ادب سے اجازت طلب کریں, اور جب بی بی تشریف لائیں تو احترام میں بلند ہو جائیں. سبحان اللہ.
آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جہاں تصور فرمائیے کہ حضور مکرم بلند ہو جائیں احترام میں، تو وہاں اگر تمام انبیاء موجود ہوں تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے، یا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے، یا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ جب حضور مکرم بلند ہو جائیں، فرض کیجئے کہ آپ سب کے کوئی استاد ہوں، یہاں پر کوئی عالم دین ہے، کوئی بزرگ محترم مرجع تقلید ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، وہ کسی کے احترام کے لیے اٹھے تو آپ جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ استاد بلند ہو گئے، ایک عالم بلند ہو گئے تو ہم بھی بلند ہو جائیں گے۔ تو اگر محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں تو آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے، پھر نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے، پھر ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہو گئے۔ فقط ایک نبی نہیں جس نور کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں کھڑی ہو جائیں۔ وہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ نور ان کے بیت میں بھی ہے اور ان کی قبروں میں بھی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ وہ شاعر اللہ ہے کہ جن کے احترام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہاں تک بات پہنچی، انشاءاللہ باقی باتیں اور مجالس میں آتی رہیں گی۔ شاعر اللہ کا لفظ 4 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ شاعر اللہ کا لفظ 4 مرتبہ ہے۔ ایک سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والوں شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا محرم الحرام، یعنی وہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس کے مقابل پر ہوتا ہے اگر تحلو کا لفظ استعمال ہو، یعنی حلال کے لفظ سے، جس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز حلال ہے آپ کے لیے، ایک مرتبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ جس کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے وہ ہے ماہ حرام یا وہ مقام حرام، جیسے تکبیرۃ الاحرام، جیسے خود احرام حج کے لیے۔ اور لا تحلو اسی لفظ سے ہے، اس کے اپوزٹ لفظ سے کہ اے ایمان والوں شاعر اللہ کو حلال نہ سمجھو اپنے لیے، یعنی یہ کہ اس کی حرمت میں کمی نہ کرو، اس کے احترام کو کم نہ کرو۔ یہ سورہ مائدہ میں فرمایا، سورہ بقرہ میں فرمایا شاعر اللہ کے لیے احترام کی بات، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کا احترام رکھے۔ ماذا سورہ بقرہ میں تو یہ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں، شاعر اللہ ہے نہیں، میں سے ہیں، من شاعر اللہ، شاعر اللہ میں سے بعض یہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو بھی شاعر اللہ کہا۔ شاعر جو نا شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، یعنی جو اللہ کی علامتیں، یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یہ ہے شاعر اللہ۔ سادہ سے اس کا ترجمہ یہ ہے، سادہ سے اس کی وضاحت یہ ہے۔ سورہ حج میں 2 مرتبہ شاعر اللہ کا لفظ استعمال ہوا، ایک آیت نمبر 32 میں، ایک آیت نمبر 36 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ فقط وہ پہاڑیاں نہیں، وہ اونٹنی جسے تم قربانی کے لیے جس پر نشان لگا دو حج کے موقع پر، وہ بھی شاعر اللہ میں سے، وہ جانور ہے لیکن شاعر اللہ میں سے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ یہ 4 مرتبہ شاعر اللہ کا لفظ قرآن میں۔ شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، وہ قربانی کا جانور جسے تم نے قربانی کے لیے منتخب کر لیا وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ کا جو احترام رکھے، تعظیم کرے، وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے آنکھوں کا تقوی، کہ نظر حرام نہ کریں، یہ ہے آنکھوں کا تقوی۔ زبان کا تقوی یہ ہے کہ کوئی لفظ جو حرام ہے، جو نامناسب ہو، زبان سے جاری نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، یہ ہے زبان کا تقوی۔ نگاہوں کا پھر تقوی ہے، صحیح ہے۔ لیکن ان سب میں جو سب سے افضل ہے ہاتھوں کا تقوی ہے، پیروں کا تقوی ہے۔ اس مقام پر نہ جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، یہ ہے پیروں کا تقوی۔ لیکن سب میں جو سب سے افضل ہے وہ دل کا تقوی ہے۔ اس جگہ جب دل کا تقوی موجود ہے تو پھر آنکھوں کا تقوی بھی ہے، زبان کا تقوی بھی، اس لیے کہ دل مرکز وجود ہے، تو پھر یہ سارے تقوی ہیں کے پاس۔ اور اس طرف انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا خود بخود وہ دلوں کا، اور جب دل کا تقوی حاصل ہو جائے تو زبان کا اور آنکھوں کا تقوی اور ہاتھوں کا پیروں کا تقوی سے حاصل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ دل کا تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ جب شاعر اللہ کی تعظیم کرو گے۔ آپ کو کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، چھوٹی سی بات ہے کیا شاعر اللہ کی تعظیم کریں تو دل کا تقوی حاصل ہوگا؟ شیطان کی یہی تو مشکل تھی، شاعر اللہ کا احترام نہیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تو عبادت کر رہا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا احترام نہیں کر رہا۔ تو جب دل کا تقوی نہیں رہا تو ساری عبادتیں بیکار ہو گئی۔ شاعر اللہ کا احترام کریں گے، دل کا تقوی حاصل ہوگا، دل کا تقوی حاصل ہوگا، ساری عبادتیں قبول ہوں گی۔ بات واضح ہے؟ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ایک معظمہ بی بی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ایک حجت خدا کی جان بچانے کے لیے دوڑی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر تاکہ پانی نصیب ہو جائے۔ تو جب صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں تو کربلا معلیٰ کی سرزمین شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے. سبحان اللہ. وہ قربانی کا جانور جس پر نشانی لگا دی جائے وہ شاعر اللہ میں سے. وہ اشرف مخلوق جس نے سب کچھ ہی قربان کر دیا اپنا اللہ کی راہ میں. یہاں جانور آپ قربان کریں اللہ کی راہ میں تو وہ ہے شاعر اللہ میں سے. وہ جس نے اپنا گھر بار اپنی اولاد سب کچھ لٹا دیا. کیا وہ وجود مقدس امام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام شاعر اللہ میں سے نہیں. شاعر اللہ کی عظیم ترین منزل ہے وہ. بات واضح ہو رہی ہے آپ سے. تو عزیزوں یہ شاعر اللہ میں سے فقط نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کے وجود سے یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ بنی. ابراہیم علیہ السلام فقط شاعر اللہ میں سے نہیں, وہ خلیل اللہ ہے. بلکہ اس طریقے سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ تو حجت اللہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو شاعر اللہ کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا. وہ قبور کے جن قبور پر پہنچ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر اللہ میں سے. جب آپ حضرت صدیقہ کبریٰ کی قبر پہ پہنچے, اللہ اکبر, حسنین کریمین کی قبر پہ آئے, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. بچوں کے لیے پھر سے گزارش کرتا ہوں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, یہ ساری قبور ہیں کہاں؟ جنت البقیع میں. 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی قبریں جنہیں مسمار کیا گیا. یہ واقعہ ہے 8 شوال 1344 ہجری کا, 1344. آج ہے 1343, یعنی اس شوال میں سے 100 سال مکمل ہو گئے اس واقعے کو. جو قبروں کو انہدام کیا گیا 100 سال مکمل ہو گئے. انگلش کے حساب سے تو 1925 کا واقعہ ہے, عیسوی سال کے اعتبار سے. قمری سال کے اعتبار سے 1344 ہجری. اور 1343 ہجری جب آ جائے شوال تو وہ سال پورا مکمل ہو جائے, یعنی صدی مکمل ہو جاتی ہے, 100 سال. فقط جنت البقیع کو مسمار نہیں کیا گیا, جنت المعلیٰ کو بھی مسمار کیا گیا جو مکہ مکرمہ میں ہے, جہاں حضور کے آباء و اجداد کی خبریں, حضور کے دادا کی خبر حضرت عبد المطلب, حضور کے چچا کی خبر حضرت ابو طالب علیہ السلام, حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی خبر وہیں پر ہے, وہاں مسمار کیا گیا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی خبر وہاں پر ہے. یعنی ان نجدیوں نے, ان سلفیوں نے حضور کی ماں کی خبر مسمار کی, حضور کے چچا کی خبر, حضور کے دادا کی خبر, حضور کی زوجہ کی خبر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, باقی ازواج رسول بھی جنت البقیع میں ان کی خبر بھی مسمار کی, حضور کے نواسوں کی خبریں. بات واضح ہو رہی ہے. اور حضور کی آل میں اگر امام نہ بھی مانے تب بھی ان محترم ہستیوں کی خبریں, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام. اصحاب کرام کی قبور مسمار ہوئیں. اور یہ اس وقت گویا مسلمانوں کے دل پر, عالم اسلام کے دل پر ایک زخم کی طرح آل سعود کا یہ جرم موجود ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قبور کو مسمار کرنے والوں, ان کی اولادوں کو واصل جہنم فرمائے, اور جنت البقیع کی قبور کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرمائے انشاءاللہ سے. الہ آمین. میں نے عرض کیا کہ وہ شکستہ قبور ضرور ہیں, لیکن جب آپ ان قبور کے سامنے جائیں تو وہی شان و شوکت ہے, وہی عظمت ہے, ویسے ہی نور الہی کا مرکز و منبع و محور ہے. اور جب جنت البقیع میں یہ جنازے مدفون ہوئے, امام حسن علیہ السلام کا لاشا آپ جانتے ہیں, مجھے جنت البقیع کے مسائل پڑھنے ہیں. حسن مجتبیٰ کا جنازہ جب بقیع کی طرف چلا تو وہ اس لیے چلا کہ قبر رسول میں پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ ملے. اور ایک تاریخ کی بڑی شخصیت ہیں جو اپنے خچر پر سوار ہو کر آئیں, اور کچھ اور لوگ ساتھ میں تھے, اور تیر برسانا شروع کی حسن کے جنازے پر. یا اللہ. حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ واپس پلٹا. آپ نے بہت سے جنازوں میں شرکت کی ہوگی, امیر کے جنازے بھی ہوتے ہیں, غریب کے جنازے بھی ہوتے ہیں. مجھے آپ بتائیے گا, جنازہ بعض مرتبہ ہوتا ہے 1 دن 2 دن ہمیں رکھنا پڑ جاتا ہے کولڈ سٹوریج میں, ہم قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے, لیکن وہ جنازہ کبھی بھی گھر کی طرف جاتا ہے واپس نہیں. جب وہ جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر قبرستان ہی جاتا ہے وہ جنازہ. کیا غربت حسن ابن علی ہے کہ وہ جنازہ گھر میں واپس آیا, اور بی بی زینب نے پوچھا کہ بھیا حسین, میں نے تو سفید کفن دیا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا ہے؟ کہ بہن جنازے سے تیروں کو نکال لیں, اس لیے کہ حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ اے بی بی, مدینہ میں آپ نے حسن کے جنازے سے تیر نکال لیے, تو کربلا میں حسین کے جنازے سے تیر کیوں نہ نکالیں؟ تو عجب نہیں بی بی یہ جواب دیں کہ کربلا میں زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے. یا اللہ.
امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کہ اگر انتشار ہو جائے تو پھر میرے جنازے کو بقیع میں دفن کر دینا. یا اللہ. پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا جنازہ تھا کہ جو بقیع کی طرف چلا. یہ اہل بیت علیہ السلام میں پہلا جنازہ امام سجاد علیہ السلام کا جو شان و شوکت سے اٹھا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں تھا، تو اگر رات کی تاریکی میں دن میں ہوتا تو زیادہ اہتمام ہو جاتا، زیادہ لوگ شریک ہو جاتے. بعض کتابوں میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دن کی روشنی میں جنازہ ہو تو تم نے دیکھا نہیں کہ حسن کے جنازے کا کیا حشر کیا گیا. یا اللہ. حسین کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا. تو پنجتن پاک میں سے کوئی جنازہ بھی ایک جنازے کے لیے جو احترام شان و شوکت ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہے. رسول اللہ کے جنازے پہ چند لوگ تھے. مولا علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں تھا. فاطمہ زہرا سلام اللہ کے جنازے پر انہوں نے خود وصیت فرما دی. مولا علیہ السلام کا جنازہ رات کی تاریکی میں اس لیے تھا کہ ورنہ تخریب کاری کا خطرہ تھا کہ مولا علی کے جنازے کو نکالتے، بے حرمتی کرتے. خوارج نے تو انہوں نے یہاں تک کہا تک علی کے جنازے کو جلا دیں گے اور لاش کو. یا اللہ. حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی. حسین کا تو کوئی جنازہ ہی اٹھانے والا نہیں تھا. اللہ. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اے حسین، جیسے آپ کی مصیبت کا دن تھا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں تھا. امام سجاد کا جنازہ جب بقیع کی طرف چلا تو یہ پہلا جنازہ تھا کہ جس میں سارا مدینہ سوگوار تھا. مدینہ سب جمع ہو گیا تھا مولا زین العابدین السلام کے جنازے پر. شاید وہ 35 سال کے گریے کا اثر تھا. ہائے ہائے. لیکن یہاں علماء نے ایک زبان حال ہوتا ہے، آپ کچھ باتوں کو محسوس کرتے ہیں. اللہ جانے روح سید سجاد شاد ہوئی ہوگی اتنے مجمع کو دیکھ کر، یا مولا نے جب جنت البقیع جنازہ جا رہا ہوگا تو اپنے تابوت سے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے بابا. آج میرے جنازے کو اٹھانے والے اتنے لوگ ہیں، کل آپ کا جنازہ میں گولو کا من 3 دن تک کربلا کی رہے. اللہ اکبر. دو جملے عرض کرتا. امام محمد باقر علیہ السلام 7 ذی الحج مولا کی شہادت ہے اور مولا کا جنازہ بھی بقیع کی طرف چلا. مولا کو جو زہر دیا گیا تھا وہ سواری کی زین پر امام کو زہر دیا گیا تھا تاکہ وہ جسم سے زہر سرایت کر جائے. ایک بہت ہی تکلیف دہ کیفیت تھی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا. منصور توانخی لعین نے زہر دیا. 25 شوال امام کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے. ایک روایت کے مطابق 15 شوال. جنت البقیع میں یہ قبریں ہیں. ان سب کے جنازے بہرحال دن میں اٹھے. فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ وہاں ایک اور قبر بھی ہے اور وہ ہے مادر ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر. دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں اللہم ارزقنا مدینہ، پروردگار ہمیں تو مدینۃ الرسول کی زیارت نصیب فرما. دعا کریں جب مدینہ پہنچے تو رات کی تاریکی میں نہ پہنچے. میں یوں کہوں کہ کیونکہ اس لیے جب آپ رات کی تاریکی میں پہنچے نا تو ایک طرف روشنی ہی روشنی ہے اور دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جیسے کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر. ہائے ہائے. اچھا کوئی پوچھے وہاں کس کی قبر ہے تو رسول کی بیٹی کی قبر کا ایک احتمال ہے وہاں پر. اگر وہ نہ ہو تو بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. حضرت فاطمہ بنت محمد ہے یا فاطمہ بنت اسد ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد سے بھی اگر کوئی بی بی سے پوچھے کیا بی بی آپ کی بہو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی قبر کہاں ہے؟ تو جنت البقیع میں ہے یا روضہ رسول میں حجرے میں ہے؟ بی بی بڑی مظلوم ہے، ان کی قبر کا نشان نہیں معلوم ہے. المخفیت قبرها و قدرها، جس کی قدر بھی مخفی جس کی قبر بھی مخفی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو آپ جنت البقیع میں جب سیڑھیوں سے اوپر جائیں تو وہاں ایک بہت بڑا سا دروازہ ہے اور وہاں پر بڑا سا تالا لگا ہوتا ہے. تو دور سے آپ دیکھتے ہیں وہ جالی بند ہوتی ہے، تالا لگا ہوتا ہے اور دور سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان 4 شکستہ قبروں کو. جب وہ تالا کھولتے ہیں کچھ زائرین اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جب آنسو نکلنے لگے تو ہٹا دیتے ہیں آپ کو. کوئی آپ وہاں نوحہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی زیارت بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے. میں سوچتا ہوں ہر امام کے حرم کا ایک خاص مرکزی دروازہ ہوتا ہے نا، جیسے کاظمین میں باب المراد ہے. امام حسن کا جب روضہ تعمیر ہو جو حسین کے بھی امام ہیں تو باب الکرم دروازے کا نام ہوگا شاید، یا باب الکریم، کریم کا دروازہ.
جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا اگر روضہ اطہر وہیں پر، تو ان کا جو دروازہ ہو باب البکا، بہت زیادہ رونے والے کا دروازہ. تو میں چشم تصور سوچتا ہوں کہ وہ حرم کی کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں امام حسین کتنے دکھی ہوں گے کہ امام حسین کے حرم میں اتنی رونق، اتنے زائرین ہیں، لیکن حسن مجتبیٰ کا روضہ ویران و مسمار ہے. تو بہرحال زائرین کو وہاں موقع نہیں ملتا. جو میں آخری جملہ کہنے لگا تھا، زائرین کو اتنا موقع نہیں مل پاتا کہ وہاں جا کر بہت زیادہ گناہ پڑھ سکیں، وہاں جا کر آنسو بہا سکیں. ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ قبر مادر عباس پہ چلے جائیں، تو وہاں اتنا پوچھ گچھ نہیں ہوتی. اب تو ان لعینوں نے خیر وہ راستہ بھی بند کر دیا ہے، لیکن میں قبر عباس، مادر عباس علیہ السلام پر وہاں گیا ہوا ہوں. وہاں چلے جائیں تو وہاں تھوڑی دیر سے توجہ جاتی ہے ان کی، تو وہاں جائیں اور وہاں گریہ کریں. اور گریہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہی جنت البقیع کا قبرستان ہے جہاں مادر ابوالفضل عباس اپنی انگلی سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھی. ہائے ہائے ہائے. عباس، یا اللہ، جعفر ہیں، عون ہیں، اور عثمان ہیں، عثمان ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں، اور نشان بنانے کے بعد لیکن گریہ نہیں کرتی تھی ان پر، گریہ حسین پر کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ ہائے غریب مادر حسین، ہائے غریب مادر حسین. تو بیویوں سے، بیوی سے کوئی پوچھتا تھا، بیویاں آ کے پوچھتی تھیں کہ آپ اپنے 4 بچوں پہ نہیں روتی، حسین حسین کرتی رہتی ہیں. تو وہ کہتی تھیں کہ اس لیے کہ ان 4 بچوں کی ماں زندہ ہے، حسین کی ماں زندہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس حسین پر رہوں گی کہ جس کی ماں اس وقت دنیا میں نہیں ہے. اور میں اگر زبان حال پڑھوں تو گویا ہو سکتا ہے کہ بیوی یہ فرماتی ہوں کہ فاطمہ نے میرے عباس کو اپنا بیٹا کہا. نہر القما کے قریب فاطمہ زہرا آئی میرے بچے عباس کو لینے کے لیے. اب میں گریہ کروں گی فاطمہ کے لال حسین ابن علی پر. تو جنت البقیع میں بیٹھ کر روتی تھی. آخری جملہ جنت البقیع کے بارے میں. اور پھر کبھی جب اشعار پڑھ لیتی تھی عباس کے لیے تو یوں اشعار پڑھتی تھی کہ عباس، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے. عباس تو اتنا شجاع اور جری ہے، کس کی اتنی جرت ہے کہ تیرے بازو قلم کر سکے؟ ہائے ہائے. تو عباس یقین نہیں آتا، لیکن جب میں ہاں عباس سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس. اگر وہ شعر کا مفہوم زبان حال سے پڑھ سکوں. اور بی بی یہ فرماتی ہے کہ عباس ویسے یقین نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گئے، عابد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طور تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، تو یقین آ جاتا. سب سے بڑھ کر عباس، مجھے کسی نے خبر دی کہ زینب کی چادر بھی چھین لی گئی. جنت البقیع میں بیٹھ کر آج جہاں ویران قبریں ہیں، جہاں مسمار شدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مزار ہیں، وہاں بیٹھ کر بی بی ام البنین مادر ابوالفضل عباس کہتی تھی، عباس اگر زینب کی چادر چھن گئی تو مجھے یقین آ گیا تیرے بازو قلم ہو گئے ہوں گے. اس لیے کہ اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو کس میں جرت ہوتی کہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھینتا؟ کس میں جرت ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مار دو عباس؟ یقیناً تیرے ہاتھ نہیں رہے ہوں گے، ورنہ کون سکینہ کے رخساروں میں. یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول. وہ بیت زہرا جو منبر نور الہی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جہاں کائنات کے رسول بھی ادب احترام سے کھڑے ہو جائیں. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة
نبی کو سوچ کہیں گے یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. ماتم امام حسین، ماتم زہرا سلام اللہ علیہ.